تو دیکھو وہاں سے پتا چلے گا کیا کہنے صاحب کہ ہم نے تو کسی اسکول میں جاتے ہی نہیں دیکھا، مگر مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کسی بھی صورت سے ابو طالب یہاں بڑھ جائے، ابو طالب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ میں نے جان کیا کہ نبی کسی گائے کا دودھ نہیں پیتا، تھوڑا سا ہٹ جائیے۔ جناب موسیٰ، میں ایک بجے کو ایک پر پڑھاؤں لیکن وہ نہیں پڑھوں گا، نتائج دوسرے ہیں۔ جناب موسیٰ ابھی پیدا نہیں ہوئے، فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ساری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا، تیری خدائی کا یہ سب کے پائے سب اکھڑ کے پھر جائیں گے۔ کس نے بتایا؟ نجومی نے۔ 70,000 بچے کا کرا ڈالے کہ وہ بچہ نہ آئے۔ ابھی لوگ فرعون کو نجومی نے بتایا کہ وہ آئے گا اور آ کر تیری اس خدائی کو نیست و نابود کر دے گا۔ عزیزوں فرعون ہے، فرعون، بہت توجہ، فرعون ہے فرعون۔ نجومیوں نے کہا وہ آئے گا، اس لیے مان لیا۔ میں کہوں گا مسلمانوں تم سے بہتر کر کا فرعون ہے کہ نجومیوں نے کہا آئے گا، اس نے مان لیا۔ نجومیوں نے بتایا نجومیوں نے انتظار کرا۔ اس کے بعد مگر قدرت ہے اپنے نبی کو بھیجنا تھا نا، اسے اپنے نبی کو بھیجنا تھا۔ پیدا ہو گئے نبی، گھبرانی ماتا نے موسیٰ حوالہ لیتا ہے، کہا گھبرانا مت، آپ کے حوالے کر دو، آؤ دیکھا کرتا ہو۔ تندور میں ڈال دیا بچے کو۔ عزیزوں خدا کی قسم، یقین دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ نے کہا کس سے بھائی کسی سے تو بات ہوئی ہوگی، ایسے تو نہیں کیا ہوگا، قدرت نے دیا تھا بچہ۔ کہا مالک پیدا تو ہو گئے، اب کیا کروں، اب کیا کروں گا، آپ کے حوالے کر دو۔ حوالے کر دیا۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ کی ماں، موسیٰ کی ماں۔ اب ایک بات سے سمجھ میں آ گئی، وہی عزت دار ماؤں کو بھی آتی ہے، وہی عزت دار ماؤں کو بھی آتی ہے۔ یہاں موسیٰ کی ماں کو وہی آئی، وہاں علی کی ماں کو۔ یہی تو سبق تھا کہ گھر چھوڑا اور کافر کو نہیں، ہر بات پڑھتے ہیں حضرت محمد والے محمد پر۔ حوالے کر دو، آگ کے حوالے کر دیا۔ آگ کے حوالے کیا کسے؟ موسیٰ کو۔ بچپن ہے بچپن موسیٰ کا، آگ میں ڈال دیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ عجیب لوگ ہیں، آگ پہ چلتے ہیں، آگ پہ چلتے ہیں۔ ارے آگ پہ وہی چلے گا کہ جو صحیح ایمان ہوگا۔ ایمان آگوں صحیح جن آگوں میں نہیں پورا کرتے، ایمان والے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم عجیب عجیب لوگ ہیں، ادا مجلس سب کے خلاف خوب پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ مجلس رضی اللہ عنہ اور یہ وہ ایسے بھی ہیں کہ آج تک علم سے ڈرتے ہیں۔ علم قریب ہوتا ہے تو دور ہٹ جاتے ہیں۔ شاعر عالم محمد نے کہا پیرو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور کو تمار سے ڈر لگتا ہے۔
پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک طرح پر موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے غازی کا عالم، اس سے ہے دوری کیسی، یہ ہے غازی کا عالم، اس سے ہے دوری کیسی، یہ ہے غازی کا عالم، اس سے ہے دوری کیسی، یہ ہے غازی کا عالم، اس سے ہے دوری کیسی، یہ ہے غازی کا عالم، اس سے ہے دوری کیسی۔ موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، یہ ہے غازی کا عالم، اس سے ہے دوری کیسی۔ کیا تمہیں اپنی علمدار سے ڈر اپنی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ پرواز پڑھتے المد محمد والے کہا حوالے کر دو، حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آئے لوگ، سپاہی آئے، ڈھونڈا ڈھانڈا چلے گئے، قدرت کو بچا لیا، بچے موسیٰ۔ پھر ہمارے کیا کروں؟ دریا کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے بھی کر دیا۔ یاد رکھیے گا، نبوت دائی کا دور نہیں کی تھی، دریا کے حوالے بھی کر دیا۔ اب جب دریا کے حوالے کیا تو پورا واقعہ ہے کہ صاحب یہ صندوق میں پڑھ چکا ہوں اسی مجلس میں، یہ صندوق گیا، انہوں نے لینے دار نہیں آیا، جناب آسیہ کے ہاتھوں میں آ گیا، جناب آسیہ نے لیا، اس کو نکالا۔ عزیز لوگ، جناب آسیہ کو مومنہ کہا ہے قرآن میں، مومنہ ہے، مومنہ سب پہنچ گئے ہاتھوں کو جوڑ کے، اے جناب آسیہ، اے جناب آسیہ، آپ کو قرآن بھی مومنہ کہہ رہا ہے، آپ کلمہ پڑھ دیجیے۔ فرعون کا دربار ہے، فرعون کی بیوی ہے، بہت توجہ، فرعون کی بیوی ہے، مگر ایک بات اور سن لیجیے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیوی قدرت نے مومنہ کو بنایا کیسے؟ سوال پیدا ہوگا نا، بھائی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا فرعون، اس کو مومنہ کو اس کی بیوی کیسے بنا دیا؟ عزیزوں، معاملہ قدرت کا کوئی بھی ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، ہر فعل میں کوئی نہ کوئی امر پوشیدہ رہتا ہے۔ پروانہ تھا نبی کو، پروان چڑھانا تھا نبی کو مومنہ کی آغوش میں۔ آپ یہ سمجھیے کہ فرعون کی بیوی تو تھی، مگر فرعون اس لائق نہ تھا کہ بیوی کے پاس بھی کھڑا ہو سکتا۔ قدرت نے اس کی وہ ساری چیزوں کو سلب کر لیا تھا جو ایک شوہر اپنی بیوی پر حاوی ہو سکتا ہے، مگر قدرت نے کہا مجھے مومنہ رکھنا ضرور ہے، تیری ہی بنا کے رکھوں گا، تجھے سزا دوں، جی سزا مومنہ ہے۔ ہم نے کہا ہاتھوں کو چھوڑ کے، اے جناب آسیہ کلمہ پڑھ لیجیے۔ کہا کیوں؟ کلمہ پڑھ کے کیا میں اپنی گردن کٹوا دوں گی؟ کلمہ پڑھ کے میں اپنی گردن کٹوا دوں؟ ہم نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کہا دیکھ رہے ہو کافر ماحول ہے، کافر سب سے کھڑے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے اپنی گردن کٹوا دوں؟ آپ کو تو مومنہ کہا جاتا ہے، آپ کلمے سے گھبرا کیوں نہیں ہے؟ آپ کلمے سے ڈر کیوں نہیں ہے؟ عزیز ہم نے کہا گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے دے دیا، کہا میں کلمہ پڑھ کے اپنی گردن کروا دوں؟ کہا میں کلمہ بھلے ہی نہ پڑھوں، مجھے کلمہ نہ پڑھ کر یہ تو کہلوانا ہے کہ آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر مجھے یہ گوارا ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھوں۔ دنیا کہے آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا، خوف سے کہ گردن نہ کٹ جائے، مجھے گردن نہیں بچانا ہے، اس لیے کہ مجھے ایک معصوم کو اپنی چڑھانا ہے۔ کلمہ ظاہر پڑھوں یا نہ پڑھوں، سمجھ میں آئے ابو طالب؟ ابو طالب سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ عزیزوں اب پہنچ گیا بچہ، ادھر کی بھی ساتھ محبت دوڑی، بچہ خوبصورت تھا، بہت حسین تھا، محبت دوڑی، وہ پورا واقعہ ہے، ساری پبلک کا مزہ پڑا، سب کچھ ہوا۔ اب بات آتی ہے دودھ کی۔ جب بات دودھ کی آئی، اب دودھ کا معاملہ ہے، 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 دودھ
تو اب دائیاں بلائی جانے لگی، چلو دودھ پلاؤ دودھ پلاؤ دودھ پلاؤ، مگر نبی نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تاریخ کی روایتیں نہیں ہیں۔ موسیٰ نے کسی بھی گائے کا دودھ نہیں پیا۔ عزیزوں، ادھر مادر موسیٰ پریشان ہے، پروردگار اللہ جانے میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا، مالک میں نے پیدا کیا، میں تو اپنے بچے کو چھاتی سے نہ لگا سکی۔ ہوتا ہے نا بھائی، اب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد کہا جائے کہ ماں کو اس بار میں شفٹ کر دو، بچہ کا لوگ ایسے وہاں کر دو، تو جب تک بچہ قریب نہیں آتا نا ماں کے، تو ماں کہتی رہتی ہے کتنی محنت سے پیدا کیا، ہم نے تو تم سے دیکھا بھی نہ تھا، ہم نے اپنے سینے سے لگایا تھا، ہم تو دودھ نہ پلا سکے تھے۔ ایسے ہی مادر موسیٰ بیٹھی ہوئی شکایت کر رہی ہے، پروردگار یہ کیسا امتحان ہے، میرا بچہ اتنی محنتوں سے پیدا ہوا، میں نے ابھی تک دودھ بھی نہ پلایا۔ عجیب لوگ کے بعد قدرت کی شاید آواز دی ہو، اے مادر موسیٰ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، وہ تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی ہے، وہ تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی ہے، تم دودھ سے گھبرانا مت۔ اگر تمہارے بیٹے کے جسم میں دودھ کا پہلا قطرہ جائے گا تو وہ تمہارا جائے گا۔ قدرت نے انتظام کیا، دائیاں آئی، واپس جاتی رہی، آخر میں جانا پڑا۔ مادر موسیٰ کو بلایا گیا، پتا نہیں ہے کہ یہ موسیٰ کی ماں ہے، یہ موسیٰ کی ماں ہے، سب سمجھے یہ بھی دائی ہے۔ آئی مادر موسیٰ، بچے کو گود میں اٹھایا، وہ موسیٰ جو اب تک چہرہ پھیر لیتے تھے ماں کے سینے سے لگتے، ماں کے سینے سے لگتے۔ میں کہوں گا اور مفتی ہو، تم حلیمہ سے دودھ پلوا رہے ہو، ہمیں جب کل موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہ پیا، یہ تو فخر موسیٰ ہے۔ سلامات کرو میرا بھائی۔ محمد پر جناب ابو طالب، ایمان ابو طالب پر رہے، ابو طالب کا ایمان، ابو طالب کا اسلام۔ عزیزوں، آج دنیا میں ایسے آپ زیادہ نہیں مانتے، ارے کون کہتا نہیں مانتے؟ کل میں نے کہا تھا نا، لعنت اس پر جو صحابہ کو نہ مانے، جو صحابہ کو نہ مانے، رسول اللہ کے صحابیوں کو نہ مانے، اس پر لعنت ہے، لعنت۔ مگر اگر بحث صحابیوں کی کر رہے ہو تو پھر ہمارے ساتھ چلو، صحابیوں کو مانو تو پھر سے مانو۔ رسول اللہ کے سب سے پہلے صحابی کا نام ابو طالب، رسول اللہ کے سب سے پہلے صحابی کا نام ابو طالب، باقی اور صحابی بعد میں ہیں۔ اور ابو طالب کو ایک کریڈٹ اور جاتا ہے باقی صحابیوں میں، اور ابو طالب جیسے صحابی میں فرق اتنا ہے کہ باقی صحابیوں کو محمد نے پالا، محمد نے، ابو طالب نے محمد کو پالا۔ صلوات کریں حضرت محمد والے۔ تسلیم کرو، پہلے صحابی جناب ابو طالب پر، رسول اللہ پہلے صحابی۔ ہم کب انکار کرتے ہیں، لعنت پڑھتے ہیں ان پر کہ جو صحابیوں کو نہ مانے، مگر ان پر بھی پڑھتے ہیں کہ جو ایسوں کو مانے جنہیں حکومت نہ مانے۔ ایک تفصیلات پڑھ رہے حضرت محمد والے محمد جناب ابو طالب۔ ایک بات اور سننے کا روایت صحیح جناب ابو طالب کی، دیکھیں بہت بڑی دلیل ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، جا کر دیکھیے، اگر صحیح مسلم میں نہ ملے تو میں صحیح مسلم نہ ہوں۔
میں خود صحیح مسلم نہیں، اگر یہ روایت صحیح مسلم میں نہ ملے، صحیح مسلم میں ہے جناب موسیٰ ہی کے دور کا واقعہ لکھا ہے کہ جناب موسیٰ کے دور میں ایک بہت بڑا بدماش تھا بھائی، یہاں کی زبان میں بولو بہت بڑا بھائی کا کام تھا، ہنگامے کیے رہتا تھا، اور اس کی ایک عادت یہ تھی کہ موسیٰ کو بہت پریشان کرتا تھا، جناب موسیٰ کو بے انتہا پریشان کرتا تھا۔ عزیزوں آ کے ان کو دل سوال کرتا تھا، اے موسیٰ، اس طرح محمد اچھا میرے بھائی، میں ڈسٹربینس اس لیے پسند نہیں کرتا کہ پورے جگر پیش کرتا ہوں، میں بہت محنت کرنے کے بعد پھر آپ تک بات ہو جاتے اور وہ باتیں ضائع ہو جائیں تو بڑا کوئی لطف نہیں آیا کرتا، اس لیے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، اٹھو تو اٹھ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھنے لگا محمد والے محمد پر۔ بہت پریشان کیا کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، سوال یہ نہیں کرتا تھا، اے موسیٰ اپنے اللہ سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے تمہارا اللہ، ہم ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ایسے سوال کرتا ہے۔ مطلب جناب موسیٰ کو نبی کو پریشان کرنا ہوتا۔ ایک دن اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ جب وہ مر گیا تو سب اس کے جنازے کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، کوئی کہیں بھی نہیں جاتا، اس لیے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا۔ مگر اب دیکھیے قدرت کہتی ہے موسیٰ کبھی پروردگار وہ ایک مر گیا ہے، کہاں ہاں بھائی، کہا جاؤ اسے غسل و کفن دو، جاؤ اسے غسل و کفن دو، نتیجہ دنیا دن دو، جاؤ اسے غسل و کفن دو۔ کم مالک وہ تو تیرا بہت بڑا دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن ہے تو مجھ سے کہتا ہے جاؤ غسل و کفن دو، کیا وہ تو ہم کہہ رہے ہیں تو جاؤ اب جا کر جو غسل و کفن دے۔ مالک بتا دو بتا دو کیا تو سب ہے، ایسی کیسی محبت دوڑ گئی اس کے لیے کہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہو کہ جا کے غسل و کفن دو۔ مالک بہت پریشان کیا، اس نے کہا ہم کہہ رہے ہیں جاؤ تو جاؤ۔ اب نبی موسیٰ پہنچے، اب ان لوگوں کو کفن دینا اور بھول رہے ہیں، اتنا پریشانی سب کر چکا ہے تو ہوتا ہی ہے نا بھائی، یہاں تو معاملہ اللہ کا زبردستی والا معاملہ، پھول رہے بیٹھے ہوئے اور تم تو کفن بھی دے رہے ہیں، وہ تو کفن دیا جا رہا ہے۔ اب صحابی جو موسیٰ کے چاہنے والے تھے وہ بھی سب پڑے، ان کے مانے موسیٰ کیا یار اتنا تو پریشان کیا کر رہے ہو تم بھی؟ ارے کہا صاحب تو ماننا پڑے گی، اللہ نے کہا ماننا تو پڑے گی۔ ابھی تو موسیٰ نے غسل بھی دیا، اب نتیجہ سننے خدا کی قسم، پوری تعداد رہیے گا، اپنے ذہنوں کو رکھیے گا۔ موسیٰ نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اس کے بعد اسے دفن بھی کیا۔ جب دفن کر چکے تو موسیٰ پھر کھڑے ہوئے، مالک اب تو بتا دے اتنی محبت دوڑی کیسے، مالک اتنا تو بتا دے اتنی محبت دوڑ کیسے گئی اس کے لیے جبکہ یہ تیرا بہت بڑا دشمن تھا۔ کہ سنو موسیٰ اب سنو، یہ ایک دن مجھ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور مجھ سے لڑنے کے لیے برا بھلا کہتا گھر میں آیا اور اس کے گھر میں انجیل رکھتی تھی۔ اس نے انجیل کو کھولا، کہا دیکھوں تو کیا کہتا ہے اللہ، یہ وہ جیسے اس نے انجیل کو کھولا، موسیٰ اس نے عمل یہ کیا انجیل میں جیسے ہی نام محمد سے پہنچا، نام محمد پر پہنچا، اس نے احتراماً اسے بوسہ دے دیا، احتراماً اسے بوسہ دے دیا، اس لیے میں نے اسے جنت دے دی۔ میں کہوں گا مسلمانوں کیا ہو گیا،
تم اسے جہنم پہنچا رہے ہو. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. غیر منکر ہے کہ اسلام کا منکر ہوئے. گر محمد کا نکاح بان ہے کافر ہی تو پھر ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ کافر ہوئے. ارے تو ان کی باتیں مت کرو, مت بھجو ابو طالب پہ چک کرو. کہیں ایمان لے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے کرتے بالکل باہر ہو جاؤ. اما جس کا بیٹا کل ایمان ہو تم اس کے ایمان کی باتیں کر رہے ہو. یہی تو سبق تھا کہ مولا کا گھر ابو طالب تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے. مولا نے کچھ اور نہیں کہا, مسکرا کا ہے تمہیں شروع کرنا ہے تو اپنے ابا کی کر میرا باپ ہے ابو طالب. میرا باپ ہے ابو طالب. کہاں جائے گا یہ مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ جنت کا مالک میں ہوں, کا مالک میں ہوں. ارے اگر میرے بابا سے جڑ رہا ہو تو دیکھو پھر وہاں جانے کے خواب نہ دیکھنا. اس لیے کہ مجھے بھی قسم ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑا اپنے بابا ہی کو کروں گا. پھر جانا وہاں پر پھر پتا چلے گا. صلوات ارشاد فرما دیں. کچھ لطف آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ ایک سوال پڑھنے والا دوسرے محمد والے محمد مولا سلامت رکھے. خدا کی قسم میں فتحی نظر آلو, ان فتحی ماتم دارو. اللہ کی قسم یہ کچھ اور نہیں ہے, یہ خون ہے کہ جو بات رسالت کی ہو تو بھی کچھ, بات امامت کی ہو تو بھی کچھ ملبلے مارنے لگتا ہے, امنگ آ جاتی ہے, ترنگیں پھیلنے لگتی ہے جسم میں. جہاں بات حق کی آ جاتی ہے, جہاں بات خالی حقیقی کی آ جاتی ہے, تو عزیزوں کسی بیداری کے ساتھ میں دعا کروں پروردگار سے مولا اے مالک حقیقی, جتنے بھی امت محمدیہ میں ہیں, جملے میں غور کیجیے گا, امت محمدیہ میں ہیں, پروردگار تو ان سب پر اپنے سایہ رحمت کو قائم و دائم رکھنا. امت رحمت میں آپ یہ مت سوچیے مولانا نے کیسی دعا کرا دی. امت نبی ہے ہی وہ جو محمد کو بھی مانے اور آل کو بھی مانے. عزیزوں خدا کی قسم یہ ذکر ایسی کہتا ہے ابو طالب کے سلسلے میں بحث, ابو طالب کے سلسلے میں ہوا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کو دیکھو تو اسلام کی ابتدا سے بقا کے ضامن ابو طالب رہے, انتہا تک آ جاؤ تب بھی ابو طالب ہی نظر آتے ہیں. عزیزوں آج محرم کی 5 تاریخ ہے. ابھی آپ شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے. 2 ننھے شہزادوں کے تابوت, تاریخ میں جن کا نام اونو محمد لکھا ہے. جناب زینب کے لال, جناب عبداللہ کے پتر اونو محمد. عزیزوں جب یہ کارواں مدینے سے چلا ہے تو شہزادی زینب اپنے شوہر نامدار سے رخصت لے کے چلنے لگی تو جناب عبداللہ نے کہا شہزادی ذرا سا رک جائیے. کہا کیا ہو گیا میرے والد؟ کہا شہزادی میری طرف سے یہ 2 نشانیاں لے جائیے. کربلا میں اگر حسین سے ضرورت پڑے تو میری طرف سے بچوں کو قربان کر دینا. عزیزوں شہزادی زینب اپنے دونوں ننھے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر حسینی کارواں کے ساتھ چلی. عزیزوں
جناب مولانا محمد کے مسائل تصورات ہوتے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں میں رکھنا اور پھر جناب مولانا محمد کے مسائل سننا اور شہزادی زینب کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینا۔ عزیزوں، یہ دو ایسے مظلوم ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد ان کی ماں نے ان کا پرسہ نہیں لیا، اپنے بھیا کا پرسہ لیا۔ تو زینب کو آج ایسا پرسہ دے دو، ایسا پرسہ دے دو کہ شہزادی زینب ہمارے حق میں ان آنسوؤں کے صدقے میں دعا کر کے چلی جائے، اس لیے کہ یہاں ان کے بچوں کا ذکر ہے نا، تو وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہے۔ عزیزوں، تڑپ کے رونا، بھلک کے رونا، اس لیے شہزادی کہتی ہے میرے لال پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے، جیسے کہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے، اس انداز سے رویا کرو۔ عزیزوں، شہزادی زینب اللہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، اللہ جانے شہزادی کس کے قریب ہو۔ عزیزوں، بلک بلک کے رونا، پرسہ دینا۔ اور محمد کربلا کا میدان کارنام سجا ہوا ہے، بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو قریب بٹھائے ہوئے ہیں، بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے، کہا بیٹا کل قربانی کا دن ہے، کہا اماں بس آپ ہمیں ماموں سے اجازت تو دلا دینا، اماں ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہیں شرمندہ نہ ہونے دیں گے۔ عزیزوں، شہزادی زینب کہتی ہے بیٹو اجازت تو ضرور ملے گی، مگر ہاں میرے لال